ہر ایک ہاتھ میں ہتھیار ہو جہاں عارف، مجھے قلم سے وہاں انقلاب لانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پول نیوز ایچ ڈی ایک ایسا چینل ہے جس میں جو نوجوان ورکرز کام کر رہے ہیں اس نیوز چینل کے لیے، ان کی آنکھوں میں وہ مجھے چمک نظر آ رہی ہے کہ جو انشاءاللہ اپنے اس قلم کے ذریعے، اپنے اس کیمرہ کے ذریعے، اپنے اس مائک کے ذریعے پاکستان میں انقلاب برپا کریں گے۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے ویب ٹی وی نیوز چینل جتنے بھی ہیں اس میں یہ ایک جدت ہے اور یہ ایک ریولیوشنری تھاٹ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ میری دعا ہے اس چینل کے لیے کہ اللہ اس چینل کو ترقی دے، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت کی بقا کی خاطر یہ چینل اپنا اہم کردار ادا کرے گا۔ بہت شکریہ۔ کہ پوری دنیا میں انشاءاللہ ہم کشمیر کے ساتھ 5 فروری کا دن منائیں گے پاکستان مسلم لیگ نون اسپیشلی سندھ میں، اور ہم اس کا بڑا انشاءاللہ ایک بڑا جلسہ بھی اس پہ کریں گے، اور پوری قوم جو ہے وہ اپنی کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اور لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ موجودہ حکومت نے جس طرح سے کشمیر کے ایشوز کو جس طرح سے اٹھایا اور جس طرح سے ناکامی کی طرف گئی ہے، وہ بھی پوری دنیا جانتی ہے۔ عمران خان صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی ہم اس کی ثالثی کردار ادا کریں گے، لیکن آج 100 کتنے دن ہو چکے ہیں، آج پورے کشمیری نہتے کشمیریوں کو کھانے پینے کی چیزوں کی پابندیاں ہیں، ان کے گھروں میں تالے لگے ہوئے ہیں، میڈیسن تک نہیں وہاں پہ مل رہی لوگوں کو۔ لیکن یہ حکومت کی، موجودہ حکومت کی سب سے بڑی ناکامی ہے، اور یہ ایک پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ لیکن ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سرکاری طور پر بھی اس کو یوم یکجہتی کشمیر بنائیں گے۔ الحمدللہ یہ کریڈٹ بھی ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف کو جاتا ہے کہ انہوں نے جب یہ سلسلہ اس 5 فروری کو منانے کا بھی ہم نے مسلم لیگ نون نے سلسلہ شروع کیا تھا، اور اللہ نے چاہا تو یہ حکومت جو ہے وہ اپنے نظام کو پہنچ رہی ہے۔ جس طرح سے اس قوم کو جتنا انہوں نے ذلیل اور خوار کیا ہے مہنگائی کو اگر آپ دیکھ لیں، کوئی بھی ایسا ایشو دیکھ لیں پاکستان کا، کوئی ایک ادارہ دیکھیں، کوئی ایک ایسی بات جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ کافی عرصے کے بعد پاکستان میں ایک اس طرح کی حکومت آئی ہے جنہوں نے کشمیر کا تقریباً سودا کر دیا ہے۔ کشمیر اس وقت تڑپ رہا ہے، سسک رہا ہے، اور وہ کشمیر جس کے لیے پاکستان کے آباء و اجداد نے کہا کہ وہ کشمیر ہماری شہرگ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے، اور وہ کشمیر جس کے لیے پاکستان کے دنیا بھر کے شعراء نے کہا کہ کشمیر ایک مثل جنت نظیر ہے، آج وہ کشمیر بھارتی جارحیت کا شکار ہے۔ آج اس کشمیر میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اور کسی کو علم نہیں ہے کہ اس کشمیر میں جو نہتے مسلمان ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ہمیں ایک بار پھر بحیثیت پاکستانی قوم اپنے اس ادارے، اپنے اس ارادے کو دوبارہ سے جمع کرنا چاہیے، اور یہ مانگ ہمیں پوری دنیا کے ساتھ سامنے رکھنی چاہیے کہ کشمیری عوام کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے، اور یہ کشمیری عوام ہی اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کشمیر کے عوام کی رائے کو، کشمیر کے عوام کی مرضی اور منشا کے مطابق تسلیم کریں، اور کشمیر جو ہے وہ اس میں ایک انسان رہتے ہیں، اور انہیں جس طرح دنیا کے تمام ممالک میں رہنے والے انسانوں کو بنیادی انسانی حقوق حاصل ہیں، اسی طرح کشمیری عوام کا بھی حق ہے کہ انہیں انسانی حقوق حاصل ہوں۔ اور جو کرفیو کا سما آج میں سمجھتا ہوں کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے، اور مودی سرکار نہ وہاں میڈیا کو جانے دے رہے ہیں، نہ بھارتی اپوزیشن کو جانے دے رہے ہیں، اور وہاں ایک قتل و غارت گری اور ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو، مودی سرکار کو بھی ایک بھرپور جواب دینا چاہیے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ پاکستان میں ایک عجیب و غریب حکومت ہے، مسخروں اور رنگیلوں کی حکومت ہے، جنہوں نے کشمیر کے مسئلے کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کرے کہ اس ملک پر ایک بار پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی حکومت ہو، جنہوں نے نہ صرف اقوام متحدہ میں بلکہ دنیا بھر میں کشمیر کاز کو ایک مضبوطی کے ساتھ، دلائل کے ساتھ پیش کیا، اور یہ نظر آنے لگا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ جلد حل ہونے والا ہے، لیکن پھر اس کو ایک دفعہ پھر پیچھے ڈال دیا گیا ہے۔ ہم اس ارادے کے ساتھ کہ کشمیر انشاءاللہ کشمیری عوام کو ان کا حق ملے گا، ان کو حق خود ارادیت ملے گا، اور ان کے مستقبل کے فیصلے ان کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوں گے انشاءاللہ۔